سلام پاکستان، سلام زندگی پاکستان۔ رنگ نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں بلال حیدر۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ میگا منی لانڈرنگ ریفرنس آصف زرداری اور فریال تالپور پر فرد جرم عائد۔ انور مجید اور عبدالغنی مجید پر بھی فرد جرم عائد۔ احتساب عدالت اسلام آباد تمام ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ آصف زرداری، فریال تالپور اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ جعلی اکاؤنٹ کیسز کا ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ آصف زرداری کی میگا منی لانڈرنگ اور پارک لین ریفرنس میں بری کرنے کی استدعا۔ جعلی اکاؤنٹ کیسز نیب کا دائرہ اختیار نہیں، ریفرنس خارج کیے جائیں گے۔ احتساب عدالت اس سے قبل آصف زرداری کی درخواست بھی مسترد کر چکی ہے۔ چیئرمین افغان مفاہمتی کونسل ڈاکٹر عبداللہ کی دفتر خارجہ آمد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر عبداللہ نے دفتر خارجہ کے سبزہ زار میں پودا بھی لگایا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ سیاسی اور عسکری شخصیات سے ملاقات شیڈول۔ منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے پیش۔ عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ لیگ رہنما اور کارکن شہباز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے موجود۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی اے پی سی سے خطاب کے ایک لفظ سے متفق ہیں۔ نواز شریف پارٹی کے قائد ہیں، ان کی تقریر پر مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے۔ شہباز شریف کے خلاف جھوٹا کیس بنایا گیا، عدالت سے انصاف ملے گا۔ گلگت بلتستان میں جو تاریخی ترقیاتی کام کیے، اس سے حکومت بخلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ عوام نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، رہنما لیگ احسن اقبال۔ حکومت اپوزیشن کے خلاف نیب گردی کر رہی ہے۔ احسن اقبال مزید کہتے ہیں کہ اپنے ہتھ کنڈوں سے عوام کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ محاذ آرائی کی سیاست کرنے والے اپنی کرپشن بچانے کے لیے کوشاں۔ اپوزیشن جماعتوں کی سمت ہے، نہ ہی کوئی ایجنڈا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان۔ افراتفری پھیلانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، یہ ملکی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن کی نظر میں پارلیمنٹ کا مقصد ذاتی مفادات، این آر او کے مطالبے کے سوا کچھ نہیں۔ بلاول کی مشاورت سے بلائے گئے اہم اجلاس سے زرداری لیگ نے بھی راہ فرار اختیار کیا۔ ان کا مقصد مسائل کا حل اور ملکی ایشو پر اتفاق رائے نہیں، اپنی جائیدادیں بچانا ہے۔ وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر آج پشاور جائیں گے۔ قبائلی ضلع مہمت کا بھی دورہ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ۔ عمران خان گورنر، وزیر اعلیٰ اور وزراء سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم کا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا بھی دورہ۔ جناح ہاسپٹل لاہور، سی ٹی اسکین مشین خراب ہو گئی، دور دراز شہروں سے آنے والے لوگ پریشان ہو گئے۔ جن مریضوں نے سی ٹی اسکین ٹیسٹ کا ٹائم لیا ہوا تھا، جناح ہاسپٹل لاہور کی 20 سالہ پرانی سی ٹی اسکین مشین کی جگہ نئی سی ٹی اسکین مشین لگوائی جائے۔ ساہیوال تحریک انصاف کے کارکن نوید اسلم نے خاتون سینئر پوسٹ ماسٹر کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پوسٹ ماسٹر صوفیہ قاسم نے کہا کہ ملزم نے تھپڑ مارے، زود و کوب کیا، پولیس نے کمزور دفعات کے ساتھ مقدمہ درج کیا۔ ملزم ضمانت پر رہا ہو گیا۔ ملزم دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ کو کہہ کر سب کو اٹھوا دوں گا۔ مامو کانجر کے نواحی گاؤں 53 ٹکڑا کی آبادی جوڑے کھمبا میں وعدہ اہلکار نیا ٹرانسفارمر نصب کر کے غائب ہو گئے۔ گزشتہ ماہ سے ٹرانسفارمر فنکشنل نہ ہو سکا۔ اہل علاقہ کا لوڈ کم ہونے پر حکومت سے شدید احتجاج۔ عرصہ دراز سے گاؤں کے مین بازار کا ہائی وولٹیج پول بھی گرا پڑا۔ کنکوڑ کے قریب دڑی سندرانی میں ایم پی اے میر عابد خان سندرانی کے چھوٹے بھائی کے انتقال کے بعد تعزیت کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ پہنچ گئے۔ دڑی سندرانی میں پاکستان پیپلز پارٹی ایم پی اے میر عابد خان سندرانی کے چھوٹے بھائی کے انتقال کے بعد تعزیت کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور صوبائی وزراء میر شبیر علی بجرانی، مکیش کمار چاولہ، اعجاز علی جکرانی اور دیگر کے ہمراہ پہنچے۔
دیپالپور پاکپتن روڈ پر اڈا اللہ پور کے قریب موٹر سائیکل رکشہ اور کار میں تصادم حادثہ کے نتیجہ میں کار سوار 2 افراد شدید زخمی۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر طبی امداد کے بعد زخمی کو THQ ہاسپٹل منتقل کیا۔ ٹہری میرواں کے نواحی علاقہ ہنڈیاری میں قتل۔ 1 سال قبل قتل ہونے والے دولہا کے ورثاء کا پولیس کے خلاف احتجاج۔ ہنڈیاری کے گاؤں عجیب دستی کے مکینوں نے مردوں اور خواتین کے ہمراہ ہنڈیاری ٹہری روڈ پر دھرنا دے کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ننکانہ صاحب کے علاقہ کانپور سہواں میں معروف صوفی بزرگ بابا محمدین ملنگ کی 34ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا سلسلہ میں چنیوٹ اور کانیوال کی کبڈی ٹیموں کے مابین کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ دونوں ٹیموں میں قومی کبڈی ٹیم کے معروف کھلاڑیوں نے شمولیت کی۔ شائقین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ٹہری میرواں کے نواحی گاؤں عبدالحکیم میں کیلے کھانے پر 3 معصوم بچوں پر وحشیانہ تشدد۔ میرواں تھانے پر رپورٹ درج۔ اس موقع پر معصوم بچے شکیل احمد، عادل حسین ولد مرحوم ندیم جانوری اور عاشر ولد عبدالرشید جانوری پریس کلب ٹہری میرواں پہنچ کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حکومت کی جانب سے فصلوں کے باقیات پر مکمل پابندی لگانے کے باوجود دیپالپور میں فصلوں کے باقیات چرانے کا سلسلہ جاری، جس کی وجہ سے سموگ پھیلنے کا اندیشہ ہو چکا ہے۔ دیپالپور اور گردنواہ میں کسانوں کی جانب سے فصلوں کے باقیات چرانے کا سلسلہ جاری۔ فیصل آباد کینال روڈ پائپاں والا پل کے قریب 65 سالہ نامعلوم عورت کی لاش برآمد۔ تفصیلات کے مطابق کینال روڈ پائپاں والا پل کے قریب نہر میں نہاتے ہوئے بچوں نے تیرتی ہوئی لاش دیکھ کر ریسکیو 1122 کو کال کی۔ ریسکیو کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر لاش کو نہر سے نکال کر متعلقہ پولیس کے حوالے کی۔ ایک اور دکھیاری ماں کی فریاد۔ 15 سالہ اغوا شدہ بچی کے ساتھ جعلی نکاح نامے پر زیادتی، بااثر اغوا کار کے خلاف پولیس کی کارروائی۔ کورنگی زمان ٹاؤن تھانے کی حدود میں جبری نکاح کا معاملہ۔ 2 ماہ قبل گھر سے سبزی لینے جانے والی 15 سالہ بچی اغوا۔ بااثر شخص نے معصوم بچی کو قبضہ میں رکھنے کے لیے قانون کا مذاق بنا ڈالا۔ اوکاڑا میں دن دہاڑے ڈکیتی کی کوشش کو اہل محلہ نے ناکام بنا دیا اور ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ اوکاڑا تھانہ بی ڈویژن کے علاقہ صابر پیا ٹاؤن میں 3 ڈاکو دن دہاڑے گھر میں داخل ہونے پر لوٹ مار کے دوران اہل محلہ کو ڈاکو کی اطلاع ہو گئی۔ جب ڈاکو لوٹ مار کرنے کے بعد فرار ہونے لگے تو اہل محلہ نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا اور اس کی زبردست چترول کرنے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ وسیم عباس کرائم رپورٹ کے مطابق آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ایجوکیشن یونٹ ضلع ساہیوال حلف نامہ عہدیداران چیئرمین محمد یونس سے طلع، جسے ضلعی چیئرمین منتخب کیا گیا۔ سرپرستی اعلیٰ رانا محمد عارف صدر، خالد محمود انصاری جنرل سیکرٹری، فلک شیر ڈھکو ڈپٹی جنرل سیکرٹری، رانا تنویر احمد اور دیگر کی شمولیت۔ دیربالا بخت منیر کے مطابق دیربالا میں واقع اشیری درہ جو کہ 3 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے، یونین کونسل جبر تارپتار اور پالام اس کی روڈ جو کہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ آخرکار اشیری کی گرینڈ جرگہ کی کوششوں کے بعد اس پر کام شروع ہو گیا۔ فیصل آباد گلستان کالونی میں بیوی نے آشنا سے مل کر خاوند کو قتل کر ڈالا۔ ملزمہ تانیہ اور آشنا ارسلان گرفتار، تھانہ سرگودا روڈ میں مقدمہ درج۔ ملزمہ نے مزمل کا رسی سے گلا گھونٹا، چھری کے وار کیے۔ ملزمہ تانیہ اور نیو گرین ٹاؤن کے رہائشی ارسلان کے ناجائز مراسم تھے۔ حیدرآباد روشنیوں کے شہر عائشہ ویلفیئر کی جانب سے ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی عائشہ ویلفیئر کی جانب سے غریب اور مستحق لوگوں میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ لالیہ چنیوٹ صحافت کی آڑ میں اپنے کاروبار کو تحفظ دینے والے کبھی عوام کے ترجمان نہیں بن سکتے۔ ان خیالات کا اظہار ملک فضل عباس نسوانہ سیکرٹری بار لالیہ نے ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ ملک فضل عباس نسوانہ نے مزید کہا کہ 2 نمبر بلیک میلر بدتمیز مافیا کے سرگنا عرفان بٹ نے شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا معمول بنا رکھا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان رنگ نیوز۔